والنجم إذا غوى اللہ علیہ وسلم اما بعد انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے اپنے پیارے سوہنے خوبصورت گھر دے اندر جمع فرمایا۔ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم، قائد اعظم، خطیب اعظم، مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا۔ پیارے بھائیو، آیا تو میں اللہ پاک دے حکم ناڑا، کیونکہ اللہ دے حکم تو بغیر درخت دا پتہ بھی زمین تے گردا نہیں۔ لمبا طویل صبر کر کے وقت نال میں نہیں آیا، اے میرا کمال نہیں، اے عرش والے رب دا کمال ہے جڑا میں نے لے کے آیا۔ ملاقات میرا خیال ہے پہلی ہے اس گاؤں دے اندر، این سیرتا لا دوں پہلی این گونگے بیٹھ پڑھیاں لکھیاں چاون دا یہ بڑا روڑا۔ انج میرا استاد بیٹھن محسوس نہ کریں، یزدانی صاحب سیرتے لے آکے بٹھا چھڑے جے۔ اللہ انہوں لمبی صحت والی، ایمان والی، عزت والی عمر دے۔ یا مینوں نہیں سی بلانا تھے یا گونگے نہ پڑھو گلہ تا دو۔ چلو بہرحال میں آج اپنا رویہ بدلاں گا، تو انہوں کچھ نہیں آکھاں گا۔ ملاقات دا سبب کون ہے؟ میرا پیارا بھائی، میرا گرائیں بھائی، گرائیں رائے عبد المنان صاحب، یہ ساڑھے گرائیں ہیں۔ انہاں پیارے بھائی نے وعدہ لیا، بار بار فون کر دے رہے، آج بھی واہ کرلا کی دیں، پھر اگے جا کے لے کے آئیں۔ اللہ اس میرے پیارے بھائی نو صحت والی، ایمان والی، عزت والی عبد المنان صاحب نو لمبی عمر عطا کرے۔ میرا موضوع ہے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میرے ذہن وچ کوئی اور بات، میں جدو اشتہار ویکھیا نا تو اشتہار تے سیرت النبی ہے۔ مجمع چ بڑے بڑے لوگ آئے ہوندن، وہ آکھسن بھئی سیرت تے جلسہ سی، تے مولوی اکاڑے تو سدیا نے واہ صحت مند، تو اول پتہ نہیں کی بیان کر گیا، شان مصطفیٰ بیان کرنا شان۔ جے میں سونے نبی دے ہاتھ بیان کراں، یہ بھی شان مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، آکھو یا نہ آکھو، میں تو تانگ نہیں کرنا آج۔
سجے پاسے میرا یزدانی استاد بیٹھے جے اگر میں نبی پاک دا ہاتھ بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک دا پیر بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک دا سینہ اطہر بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک دا چہرہ انور بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاق بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں سونے نبی پاک دا عدل بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک دی خلوت بیان کراں جلوت بیان کراں ریاضت بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں سونے نبی پاک دا مکہ بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک دا مدینہ بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں سونے نبی پاک دا معراج بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک دی ہجرت بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں سونے نبی دی عبادت بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک دیاں نمازاں بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک دی تلاوت بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں زواج بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک دیاں بنات بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے میں نبی پاک دے صحاب بیان کراں یہ بھی شان مصطفیٰ ہے جے نبی پاک دے دو پھول بیان کراں حسن و حسین یہ بھی شان مصطفیٰ ہے میرا بیان ہے میرا موضوع ہے دیدار مصطفیٰ بولو یہ بھی نبی پاک دی شان ہے آج میں دیدار بیان کرنا چاہنا کہ نبی پاک دا دیدار کیسا تے نبی دا شان کیسا ہوئے دیدار چہرہ دا دیدار پیارے نبی دا دیدار دے اندر ثواب بھی بڑا ہے تے سواد بھی بڑا ہے سمجھ نہیں آئی آج اسی گریجویٹ ہو آج اسی میں نے رب مکہ مدینہ بھی بکھایا اتھے بھی میں تقریر ایو اندازہ تقریر شروع ہو گئی ایک عربی بجا آیا لمحہ جا چوڑا اس پایا ہویا کالے جا رنگ دا عربی انہیں جلدی نہ بوتل دیتی تھی عربی سے بولتا بھی اس مولوی نے بوتل پلا دو پانی دی میں نے ڈارے مار نہ جائے انہوں نے نہیں پتا بھی پنجابی مولوی 15 منٹ آڑا نہیں ہوتا وہ 15 منٹ جی میں نے عربی باری کھلس بہرحال میرے یزدانی صاحب انہوں نے نہ پتا بھی کتنا جوش ہے کتنا ولولہ ہے کتنی بات ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہولی ہولی ٹیک کے 15-20 منٹ لانے ڈبل تنخواہ کھانیاں تو زیتون پیڑیں ڈیش مارنی ہے ان بڑے علامے میں ویسے نہ جائزہ لیا ہے پاکستان دے وچ پنجاب ہے پنجاب دے وچ جتنے خطیب دنیا تو کوئی انہاں پہلے آیت پڑھنی پھر ان دا ترجمہ پڑھنا پھر ان دی تفسیر پڑھنی پھر ایک بات کرنی تو کہیں گروڑ کے دماغ دے وچ بات رہنی سبحان اللہ کیا بات ہے پیارے بھائیوں باتاں تے میں بڑیاں کر سکنا اللہ دی مدد نہ لیکن ایک بات دیدار مصطفیٰ میرا عنوان ہے یہ شان مصطفیٰ ہے نبی دے دیدار میں ثواب بھی بڑا ہے تو سواد بھی بڑا ہے یعنی نیکی بھی بڑی ہے تو میرے نبی نو ویکھن دا مزہ بھی بڑا ہے ہوں تو میرا خیال سمجھ آ گئی اس ہوں آ بھی گئی اس ساڑی بولی دے دشمن ہو وہی سمجھ تو پہلے بھی آ گئی توجہ پیارے بھائیو جنت جانا چاہتے ہو جی اگر جنت جانا چاہتے ہو نا تو ہونا دوویں ہاتھ کھڑے کر کے ایک باری اچھی آواز رہا سبحان اللہ ماشاءاللہ دا مان ہے کہ جنت دا شوق ہے نہ بھائیاں نو تے ہونا بھی چاہیے میں ہوں دعا دین لگا مسافر دی دعا قبول ہو جاندی میں تانوں آخیا بھی انشاءاللہ تسی نا میرے نہ چلتے رسو تو فائدہ بڑا ہو سی مسافر بھی ہاں تے ہاں بھی قرآن دا مسافر تے میں دعا کرنا یا اللہ انہاں جنت دے فردوس دے پر آج نہ دے میں پلوتا نہ سمجھن قیامت تو بعد دے
آمین کہہ دیو قیامت تو بعد آج نہیں تسی ٹینشن لے گی کہ آج دی ماری کھلا ہے نہیں قیامت تو بعد اللہ انہوں لمبیاں عمرہ دے دنیا میں قیامت تو بعد انہوں فردوس دے بغیر حساب دے دے اچھا ہوں ایک اور سوال ہے اتھو میں انشاءاللہ اگاں پہ ٹور پونا جنت جانا کیوں علماء نہ دسن جڑے بڑے بزرگ بیٹھے نا اے نہ دسن جڑے میرے رنگیاں نے پڑھ بیٹھے ہو نا عوام اچھ او دسو کہ جنت جانا کیوں ہے اس واسطے جنت جانا چاہنے آئے جنت دے اندر کوٹھیاں نے سونے دیوں تاں جنت جانا چاہنے آئے کوٹھیاں دے سامنے باغ نے تاں جنت جانا چاہنے آئے انہاں باغاں دے وچ دودھ تے مکھی دیاں نہراں نے تاں جنت جانا چاہنے آئے ایک ایک بندے دا 90 فٹ قد ہوئے گا 7 گج سینہ چوڑا ہوئے گا ہوراں دا دلہا ہوئے گا میں تاں جنت وجنا چاہنا جنت تاں جانا چاہنے آئے جنت کرونا کوئی نہیں بیماریاں کوئی نہیں پریشانیاں کوئی نہیں اللہ اللہ لڑائیاں کوئی نہیں دشمنیاں کوئی نہیں چگلیاں کوئی نہیں غیبتاں کوئی نہیں حسد کوئی نہیں جنت تاں جانا چاہنے آئے جنت دے اندر کیوں جانا چاہتے ہو او پیارے ہو اے ہر شے ملے گی ایک ایک ٹائم دا جڑا کھانا ملنا ہے او لالا موسے واڑے ہو جڑا ایک ٹائم دا کھانا ملنا ہے ترائے ترائے دیگاں بھریاں ہویاں بٹیرے تے تتراں دیاں دیسی گھیو جو بھنیاں ہویاں تو کھا جائیں گا تینوں قبض بھی نہیں تینوں گیس بھی نہیں تاں جنت وجنا چاہنے آئے اللہ اکبر ہر شے ملے گی جنت دے اندر پر اے وجہ جنت جاون دی نہیں جنت کیوں جانا چاہنے آئے او میرے پیارے بھائیو جنت کیوں وجنا چاہتے ہو کہ جنت دے اندر سونے نبی دا سونا دیدار نصیب ہوئے گا آئے پیارے نبی دا دیدار ملے گا تے جنت میں اور کسی جگہ تے نبی دا دیدار نہیں ملنا اس واسطے میں جنت وجنا چاہنا ہونے دی دلیل دینا چاہنا دلیل او دلیل سن لو کیونکہ اہل حدیث دا سٹیج ہے بغیر دلیل دے بات نہیں جنت جانا چاہنے آئے سونے نبی دے دیدار کے لیے سارے صحابہ میرے سونے نبی دے خادمان کوئی ایسا صحابی نہیں جیڑا نبی دا صحابی بھی ہوئے تے خادم نہ ہوئے سارے صحابہ سونے نبی دے خادم بھی آن پر ایک صحابی ایسا ہے جن دا نام ہے ربی پیارے نبی نے فرمایا او ربی جی سونے نبی جی کیا ڈر ہے فرمایا ڈر ہے سوال کرو میں رب کو لے کے تینوں عطا کرنا چاہنا صحابی تے میرا سونا نبی ربی دی خدمت اتنی ہوئی ہے پیارے نبی نے فرمایا سوال کرو میں رب کو لے کے تینوں عطا کر دیاں گا ربی آدھا ہے سونے نبی جی جے لے کے دینا چاہتے ہو اللہ دے کولو کچھ پھر جنت لے دیو اے میرے یزدانی صاحب بیٹھن اور ایک صرف جنت نہیں منگی اتھے رکیا نہیں آدھا جنت چاہی دی ہے
ضرور چاہیے جنت لے دیو پر سونے نبی جی جنت دے اندر اپنا پڑوس لے دیو اے ربی نے پڑوس کیوں منگیا پیارے مسلمان بھائیو پڑوس کیوں منگیا پڑوسیاں دی ملاقات زیادہ ہوندی ہے جدوں بھی جنت دے اندر میری دے سونے نبی دی ملاقات ہوئے گی تے میں دیدار کر لواں جدوں سونے نبی اپنے سونے دے محل چوں باہر آن گے مینوں دیدار ہو جائے گا جدوں سونے نبی اپنے محل دے اندر داخل ہون گے مینوں دیدار ہو جائے گا جنت بھی لینا چاہتا ہے پر سونے نبی دا دیدار بھی چاہتا ہے پتہ لگیا کہ جنت مسلمان چاہتے ہیں صحابہ کہ جنت بھی ملے سونے نبی دا دیدار بھی ملے دیدار کے لیے جنت منگی ہے دیدار کے لیے اتنا سواد ہے میرے محمد کے دیدار میں کوئی سمجھ آ رہی ہے پیارے بھائیوں سمجھ آ رہی ہے آ رہی ماشاءاللہ سمجھ بول دے نہیں سمجھ آ رہی چلو آئے گی آج نام ہی آوے ثواب آئے گا کیونکہ قرآن حدیث ہے ایک صحابی ہو رہا گیا پیارے نبی دے کھول آ کے بیٹھے نا تو میرے نبی چہرہ پڑھ نہیں دیا آخیا مینوں لگتا ہے کہ میرا یار پریشان ہے اسے ابھی بولے جی مینوں بہت پریشانی ہے فرمایا کی پریشانی ہے آدھا جی میں اپنے بیوی بچیاں جو بیٹھا خوش طبیعیاں گلاں کر رہا یکدم میرے دل دے اندر جذبہ اٹھیا میں دوڑ لا دیتی ہے تے تھوڑا دیدار کر لے آئے پیارے نبی جی تھوڑا دیدار کر کے میرا دل ٹھر گیا ہے میرے نبی نے فرمایا پھر پریشان کیوں ہے جدو تیرا دل جو ٹھر گیا ہے ہن پریشان کیوں ہے صحابی کہنے لگا مینوں ایک اور گل یاد آ گئی مینوں میری موت یاد آ گئی ہے تھوڑی موت بھی یاد آ گئی ہے ایک وقت آئے گا میں بھی دنیا تو چلا جاواں گا سونے نبی جی تسی بھی دنیا تو چلے جاؤ گے موت نے سب نو آ جانا ہے موت چھوڑے گی نہیں ویکھ لو صحابی دا کیدا کی ہے کہ سونے مینوں بھی موت آ جائے گی تے تھانوں بھی موت آ جائے گی میرے نبی نے اج نہیں کہا او پیارے تھانوں آنی ہے مینوں نہیں آنی میرے نبی نے اج نہیں کہا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر کی سوچ رہے ہیں میں عام مومن تسی دے نبیوں دے سردار ہو مینوں عام جنت ملے گی تھانوں دے نبیوں نالوں بھی اچا مقام ملے گا آج میرے دل دے اندر یا خیال ہے میں دوڑ لا کے اپنے دل دے ارادے پورے کر لین دیدار مصطفیٰ ہو گیا ہے دل میرا روشن ہو گیا ہے دل میرا ٹھر گیا ہے سونے نبی جی ایو دل جنت جا کے جے میرا کر پیا تھوڑا مقام بڑا اچھا ہونا ہے میرا عام ٹھکانہ ہونا ہے جنت جا کے میں تھوڑا دیدار کیویں کراں گا مینوں اے پریشانی ہے او میرے پیارے دوستو میرے سونے نبی نے فرمایا تھوڑی جی سپیکری تیز کر دے تھوڑی جی میں نہیں آتا بھی کان پاڑ دے تھوڑا جا سپیکر ماڑا جا اللہ تینوں مدینہ لے جائے ویسے سپیکر اچھا ہے تھوڑا جا اچھا ہو جاسی ایک روٹی ہوندی ہے رکھی ایک ہوندی ہوتا مکھن لگ جائے چاہ سے نہیں آ جاندی میں لگتا تھوڑے علاقے مکھن کھاندہ ہی کوئی انج ویسے ایسے علاقے دیسی گھیو چ دالاں بڑیاں پکدیاں پیاں ہن تھانوں دیسی لبھدا دال واسطے تے روٹی واسطے نہیں لبھدا تھوڑا جا ماشاءاللہ چلا
پیارے نبی نے نا اس صحابی دا دل خوش کرنے واسطے قرآن پڑھیا. میں بھی قرآن پڑھنے لگا تو جو چاہیے دیئے اڈوانس سبحان اللہ بھی چاہیے دی, اچھی چاہیے دیئے, اچھی ہاتھ کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. آئے ہائے گل بڑی کمال. یہ تا قرآن آنا سادہ. ہن ترجمہ کی جیڑا میرے نبی دی اطاعت کرے گا ساری عمر, سونے محمد پاک دی جیڑا اطاعت کرے گا ساری عمر, جیڑا سونے نبی دے آنکھیں لگے گا ساری عمر, جیڑا پیارے نبی دی اتباع کرے گا ساری عمر, جندہ کلمہ پڑھی دائے اندے آنکھیں لگی دائے. اطاعت بھی انج کرے جی میں اطاعت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کی تھی. نبی پاک نے فرما چھڑیا اجلسو کچھ لوگ جمعے دے وچ سے مسجد دے حال اتنا چل پھر رہے ہیں. کیوں چل پھر رہے ہیں؟ ایک بات ہے لیکن وہ بات لمبی نہ ہو جائے. چل پھر رہے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا جمعہ بہ کے سنو میرے پروانے, جمعہ بہ کے سنو. تو کلمہ پڑھ دے کندہ ہے بولو کندہ کلمہ پڑھ دے سی صحابی نبی پاک دا جندہ کلمہ پڑھی دے ان دی گل منی دی سارے ہی بیٹھ گئے. تو اسی میں ہمیں کر دے پہ اطاعت. جی اگر ہمیں اطاعت کر دے پہ پھر داڑھی کی دے, داڑھی اس ٹائم چہرے تے نہیں ہے, داڑھی منا کے نائیاں نو پیسے دے کے گندے گٹار جا رہی. ہائے اے نبی دے پروانیاں دا حال ہے. ایک داڑھی مون وکھا دے اس پورے صحابہ چو, ایک داڑھی مون کوئی نہیں صحابہ چو ایک بھی. رکھو نا کیڑیاں سونیاں آ شکلاں کیڑیاں سونیاں. اچھا تھوڑے علاقے تھوڑے مجمع کوئی بھی داڑھی مون نہیں ہونا کیوں کہ جڑا نبی دا غلام ہوئے نبی دی مخالفت نہیں کر سکتا. جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, علامہ بھی کہہ گیا اقبال, جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا, گلے میں کرتا پہن لو محمد کی غلامی کا. ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو گردنہ داڑیاں منا منا کے گردنہ اکڑائی ہو. اے ترجمہ آج. اللہ میری تو چلو اگے جا کے میں ایک گل ہور کرنی ہے انشاءاللہ. آج میں تھوڑنوں منت کراں گا تسی میری منت منو گے کیونکہ بندے چنگے لگ دے ہو. بس بول لاگی غلطی ہوگی تھوڑ اے موبائل بند کر دو یار. جاج بیٹھا ہوئے تو موبائل بند ہوندہ ہے. وہ جاج دا گھر ہے رب دا گھر ہے تو بھی موبائل بند کر لو کیونکہ موبائل صحیح طرح تو تقریر سننا نہیں دے گا. موبائل بند رکھو. اگر چلانا ہے تو ان دی آواز تک کم از کم بند رکھو. حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی سن لیا سی کہ میرے آقا نے کہہ چھڑیا بہ جاؤ. عبداللہ بن مسعود جتیاں جی بہ گئے. آئے پتہ کنا پیارا صحابی ہے. ایک دن روئی جا رہے عبداللہ بن مسعود, روئی جا رہے. پیارے نبی نے فرمایا
او کیوں روئی جا رہے ہیں؟ آدھا ہے کہ میں حساب کیتا ہے میری زندگی دے 25,000 دن ہو گئے نے، ایک دن دے وچ ایک بھی گناہ ہو گیا ہوئے تے 25,000 تے گناہ ہو گیا ہوئے گا۔ میں تاں پہ رونا، میں اللہ دے سامنے قیامت دل کیویں سامنے آواں گا۔ جڑا اتنا ڈرن والا ہوئے وہ کیڑا نیک ہوئے گا۔ کدی تسی بھی حساب لائے کہ میری زندگی دے اتنے سال گزر گئے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ بن مسعود جتیاں جی بہ گئے، پیارے نبی دی نظر پئی، میرے نبی نے فرمایا عبداللہ اگے آ جاؤ، جتیاں جی بہ گئے ہو، اگے آ رہا ہے، میرے لئے ذرا ویکھنا ہے، اگے آ رہا ہے، گھٹنیاں دے بل آ رہا ہے، گوڑیاں دے نہ روڑ کے آ رہا ہے، حالانکہ لتاں موجود ہیں، پچھو دے آ رہا ہے، گھروں چل کے آیا بازار دے اندر، او پیران دے چل کے آیا، انہوں رڑن لگ پہ ہے، پیارے نبی دی پھر نظر پہ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا عبداللہ کیویں آ رہے ہیں؟ ذرا گل سنے اجے دھیان نال۔ کہنے لگے تسی آنکھیں بہ جاؤ، میں بہ گیا، تسی آنکھیں آ جاؤ، میں آ رہا، تسی نہیں آنکھیں اٹھ کے آ، میں اپنی مرضی نہیں کرنی، ساری عمر میں دل دی نہیں مننی، اپنی نہیں مننی، میں جدوں بھی مننی ہے سونے ہو تھوڑی مننی ہے۔ کیسی بات ہے؟ اٹھیا بھی نہیں مرضی نال کہ نبی نے بہا دیتا ہے، میں اٹھیا کہ نافرمانی نہ ہو جائے، پیدل روڑے لگ پہ۔ پھر آپ نے فرمایا عبداللہ اٹھ کے آؤ، پھر اٹھ کے آئے۔ میرے نبی نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ۔ جیڑا سونے نبی دی اطاعت کرے گا ساری عمر، دل دی نہیں مننے گا ساری عمر، برادری دی نہیں مننے گا ساری عمر، قوم دی نہیں مننے گا ساری عمر، بیوی دی نہیں مننے گا، بیٹیاں دی نہیں مننے گا، بیٹیاں دی نہیں مننے گا، نبی دی مخالفت کوئی بھی کرے گا نہیں مننے گا، وہ جدوں بھی مند ہے وہ سونے نبی دی مند ہے۔ پیارے نبی نے قرآن پڑھ کے دسیا، فرمایا اسے ابھی رسول جڑا سونے نبی دی اطاعت کرے گا وہ نبیاں دے نال ہوئے گا۔ ایک نبی دی اطاعت کر لو، اپنے سونے نبی دی گل من لو، قیامت تو بعد جنت دے اندر وہ سارے نبیاں دا ساتھ ملے گا۔ کیسی شان ہے اطاعت مصطفیٰ دے اندر، جڑا ایک نبی دی گل مننے گا ساری عمر اللہ انہوں 1.25 لاکھ نبیاں دا ساتھی بنا دے گا۔ کیا عظمت ہے نبی دی گل مننے، ہائے ہائے۔ فرمایا نبیاں دے نال میں بھی ہوواں گا۔ اے میرے صحابی پریشان نہ ہو، جدو نبیاں دے میں بھی ہوواں گا تسی رج رج کے میرا دیدار کر لینا۔ دیکھ لو جنت جا کے بھی کلپدا پہ کہ دیدار مصطفیٰ کیویں ہوئے گا۔ اے سواد دی گل ہے کہ نبی دے دیدار میں سواد بڑا سی۔ ایک دلیل ہو، پیارے نبی نے فرمایا، سونے نبی نے فرمایا کون ہے جڑا میرے خیمے دا پہرا دے گا؟ یا کیا نا میرے خیمے دا پہرا کون دے گا؟ ایک پتلو جا صحابی، پتہ نہیں پتلو دی تو سمجھ آئی ہے کہ نہیں، پتلو کمزور دبلا تو خیر ساڑھے رنگا ہوندہ ہے 14 صدی دے مولوی رنگا نہیں، پتلو جا یعنی سنگل باڈی، سمجھ آ رہی؟ پتلو جا صحابی سی تو یا کھڑے ہونا، انہوں نے کسی نے سملانی نہ دیتا، کھڑے ہو گئے،
میرے نبی نو ترس آیا، آپ نے فرمایا میں جاؤ، وہ بہ گئے۔ پیارے نبی نے پھر کیا کون ہے جڑا میرے خیمے دا پیرا دے گا؟ اسے ابھی پھر کھڑا ہوں، اجے دوے پھبدے ہی بندے ہوندے تو کھڑا، کیونکہ پتلا جا بندہ سی جلدی کھڑا۔ ساڑھے رنگیاں نو بھجنا پوے تھے انج بیساں جی میں بطاق بھائی تھے، اللہ معاف کرے، موٹاپا بھی کوئی حالت ہے۔ تیسری باری میرے نبی نے فرمایا کون میرے خیمے دا پیرا دے گا؟ اسے ابھی پتلو مڑ کھڑا۔ میرے نبی نے آکھیا کنی دیر پیرا دے گا؟ آدھا جی میرے جسم دے اندر ایک قطرہ بھی خون دا باقی ہویا میں خیمہ چھوڑا گا نہیں۔ پتلا ضرور ہے ایمان پتلا نہیں، پتلا ضرور ہے فرما برداری پتلا نہیں، پتلا ضرور ہے نبی دے پیار ساڑھے ورگا پتلا نہیں۔ یہ تینوں نبی نہ پیار ہے تو پھر ہر گل ماننا نبی پاک دی، ان دا مطلب ہے کہ ساڑھا پیار پتلا ہے۔ صحابی دا پیار پتلا نہیں سی، جان دین واسطے کھڑا ہو۔ لو جون کھڑا ہو گیا، پیرا دے رہے تیر آ رہے ہیں، تیر ہویا سہلیا نبی دی محبت میں، تیر آئے سندہ رہے 94 تیر لگے گئے۔ تھوڑی گل ہے، ایک کہنا آسان ہے، 94 تیر تو جسم بھی چھوٹا جا پتلا جا، چیخ نکلی زمین دے گر گیا، سونے نبی باہر آئے، ان دا سر مبارک چایا سینے نال لانے آئے، سبحان اللہ دا پڑھ لو، اچھی پڑھ لو۔ سونے نبی نے ان دا سر اپنے سینے نال لا دیا، اور ویکھو اکھاں جھمکدا بھی نہیں، دیدار کر رہے سونے نبی دا۔ پیارے نبی محسوس کر گئے ان دی روح پرواز ہو رہی ہے کہ دیکھا کھلیاں نہ رہ جان۔ میرے نبی نے او دی اکھاں تے ہاتھ دے لیا، او آدھے نبی جی مینو اپنے قیمتی دیدار تو محروم نہ کرو۔ میرے نبی نے پھر ان کا ہاتھ ہٹا لیا، وہ دیدار کی دیدار ہے۔ آدھا قیامت والے دن اللہ نے پوچھ لیا او زیاد بن سگن تو جو دنیا تو آیا ہے، کوئی آیا قرآن پڑھدا عثمان غنی، کوئی آیا بدر دی لڑائی کردا، کوئی آیا عبد المتین اصغر رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھدے شان سے باتیں رب نو پیارے ہو گئے، ایویں قیامت نو جان گئے۔ ہائے زیاد بن سگن کہندا ہے میں اللہ نو کہاں گا تیرے حبیب دا دیدار کردا تیرے پاس آ گیا۔ نبی دے دیدار کے لیے 94 تیر کھائے، کیا شان ہے محمد کے دیدار میں۔ ہائے تو نبی دا شان کیسا ہوئے گا۔ ایک گل ہور، جدو تھک جاؤ نا میری بات تو ہوڑی جی اشاری دینی، اشارہ بھی نہیں، بریک بلوچ دی بڑی سخت، اینا پریشر بریک، اتھے نہ رکے، خطابت ختم۔ ہاں جی وہ تو اللہ دی گل۔ اچھا بھائیو
جے تھک گئے ہو تو پھر بریک لواؤ، تے جے ہور سننا چاہتے ہو تو پھر ریس لواؤ۔ اچھی 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 ہاتھ کھڑا کر کے آگ سبحان اللہ۔ پیالہ دودھ دا آ گیا تے ابو ہریرہ انتظار چاس رضی اللہ عنہ۔ او جڑی پرانی گلنا پرانی ہی کرنے آیا سی، یزدانی صاحب دیاں پرانیاں میریاں پرانیاں، پر 1500 سال پرانیاں، نویاں گلنا والے بڑے ہیں لوگ۔ آپ نوی گل نہیں کر دے، قرآن بھی پرانا تے حدیثاں بھی بہت وقت گزر گیا 1500 سال، تے اسی پرانیاں گلنا سنانے ہیں، نوی گل ساڈے کول کوئی۔ ابو ہریرہ میرے نبی دے کول آئے، آدھن جی مینوں پیاس بھی ہے تے بھوک بھی ہے، فرمایا بہ جا، جے کوئی تحفہ آ گیا میں یار نو پلا دیاں گا۔ دودھ دا پیالہ آیا تے دل دے اندر ارادہ آ گیا کہ میں پینا چاہنا، پیوان گے۔ پیارے نبی فرمان لگے پینا نہیں، پینا نہیں، جڑے آؤ 70 صحابہ نے جڑے شائیاں چھڑ کے اپنے وطن چھڑ کے اپنی اولاد چھڑ کے اپنے ماں باپ چھڑ کے اپنے بہن بھائی چھڑ کے اپنے گھر بار چھڑ کے اپنی ٹورا چھڑ کے میرے غلام بنے بیٹھے میرے دیدار کے لیے آؤ 70 سے ابا بیٹھے ہوئے، پہلے انہوں نے بٹھا لینے، انہوں نے دودھ پہلے پلاؤ، جیڑا سب کو چھڑ کے آیا بیٹھا ہے محمد دے دیدار کے لیے، پہلے انہوں نے پلاؤ۔ ابو ہریرہ دے دل دے اندر خیال آیا، اے پیالی ہے ڈرام تھوڑا ہے، پیالی ایک تا ہے بھئی پائیا نہیں تا چلو کلو دی پیالی ہو جا، اگلے وقت ہے ذرا وڈے وڈے گلاس آئے، پیالہ بھی چنگا وڈا ہو سی، کلو لا لو تو کلو کوئی مان ہوندہ ہے، 70 صحابہ گوٹ گوٹ بھی برن تو پیالی تا گئی، دل خیال آیا، کہنے لگے اے تے مکھ جائے گا، لیکن نے میرے نبی دی اطاعت دے اندر بنے ہوئے ابو ہریرہ، اے جو نہیں آکھیا پہلے مینوں تا پلا لو، میرے نبی نے آکھیا پہلے انہوں نے پلا لو، دل لادا پہلے آپ پی لے، جے کوئی گھٹی بچ گئی وہ پی لیں گے تو درج جائے گا، دل انہوں عادت تیری نہیں مننی، جدوں بھی مننی ہے میں سونے نبی دی مننی ہے۔ واہ ابو ہریرہ پلانا شروع کر چھڑیا، 17 نے پی لیا رج رج کے تے کنارہ نیواں نہیں آیا، نبی دی اطاعت میں برکت بھی بڑی ہے تے جنت بھی بڑی ہے، نبی دی اطاعت کیتی کر بڑی برکتہ پائیں۔ جدو سارے نے پی لیا پھر ابو ہریرہ نے پیتا، گالے دسن دا مسئلہ ہے انہاں دے اندر ایک خبیب بھی بیٹھے آن، اصحاب صفہ دے اندر خبیب چودھریاں دا لڑکا سی، غریب نہیں ہے، سارے غریب بھی نہیں آن تے سارے امیر بھی نہیں آن، خبیب انہاں دا جڑا والد ہے بہت مالدار ہے، یا نبی دا دیدار ہویا سی، خبیب ساری عمر دوبارہ پر واپس گئی نہیں، خبیب بھی بیٹھے آنا صحابہ صفہ، اے چودھری بندہ سی، جی میں ساڑھے مولویاں چو یزدانی صاحب چودھری، اللہ میں عزت رکھے، توجہ چاہیے۔ پیارے بھائیو خط لکھیا براما نے، جدو دا خبیب آیا سونے نبی پاک کول واپس والا کے نہیں آیا، ایک واری تے آجا ابو فوت ہو گیا ہے تو نہیں آیا، فلاں دی شادی ہوئی تو نہیں آیا، ادھی برادری مر گئی تو نہیں آیا، شادیاں ہو گئیاں
تو نہیں آیا، غمیاں ہوئیاں تو نہیں آیا۔ جدو سونے نبی دا ایک باری دیدار کیتا ہی ہٹ کے واپس نہیں آیا۔ او خبیب تیری جائیداد وچوں جڑا حصہ ہوندا ہے او تے اپنا 4 دن واسطے آ جا، نالے دیدار کروا جا تے نالے اپنا حق لے جا۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی خط لکھیا۔ کیسا خط لکھیا؟ کمال خط لکھیا، بڑی بات لکھی ہے۔ ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے ایڈوانس سبحان اللہ تمہیں دے دے، پھر بولو، پھر بولو۔ خبیب کہنے لگے او بھائیو سن لو، میں نہیں آنا، میں نہیں آنا۔ جتنیاں میریاں بکریاں بن دیں وہ بھی آپس سے وانڈ لو، جتنے میرے اٹھ بن دل وہ بھی آپس سے وانڈ لو، جنہیں میرے گھوڑے بن دل وہ بھی آپس سے وانڈ لو، جنہیں میری زمین دے اندر حصہ بنتا زری زمین دے اندر انہاں دے باپ دے باغ بھی آن وہ بھی وانڈ لو، جڑے باغاں دے درخت میرے سے جائے کھجوراں دے وہ بھی وانڈ لو، اور جڑے چاندی دے سکے آئے میرے حصے دے اندر وہ بھی وانڈ لو، جڑے سونے دے سکے آئے وہ بھی وانڈ لو۔ اللہ اللہ، یہ سارا جتنا مال حضرت خبیب حکلے دا بنتا سی اگر آج ان دا جمع تفریق بنا بھی ہے تو تقریباً 49 کروڑ دی جائیداد بنتی ہے۔ 49 کروڑ۔ تو کہنے لگے بھائیو تھانوں یہ سارا مال مبارک مینوں سونے نبی دا دیدار مبارک ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی دے دیدار کے لیے سارا کچھ چھڑ دیتا کہ میں نے 4 دن واسطے تا اتھے رکنا پوے گا، 4 دن میں محمد دے دیدار تو محروم ہو جاواں گا۔ سارا کچھ جاندہ کیتا کہندا ہے تو مال مبارک میرا، میں نے سونے نبی دا دیدار کمال نہیں ہوگا۔ اس طرح پیار کر نبی نال پھر گل بنے۔ ایک بچہ گم ہو گیا، اجے بھی نہیں تھکے، چلو چنگا ہے، اللہ کرے نہ ہی تھکو، انا کی پھاڑے 2 اکھی، میں اور بھی اگے چاہتا انشاءاللہ نہ ہی تھکنے۔ زید نام دا ایک بچہ گم ہو گیا تو چاہ لیا اور نہ ڈاکوں، اس دور دے جڑے چور آئے نا وہ مار بھی چوری کر دیں تو بال بھی انہاں بال چاہ لیا۔ مکے دی منڈی دے اندر بچہ وکیا تے خرید لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے دا نام سی زید۔ زید گم شدہ بچہ وکیا تے نبی پاک نے کیا مینو دے دیو، جن نے ڈاکواں پیسے منگے میرے نبی نے عطا کیتے وہ دے چھڑے تے بچہ لے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ شالا کسے دا لال گم نہ ہوئے، ایک لال بڑا پہلے گم ہویا سی جن دا نام یوسف ہے رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ حضرت یوسف بھی نبی ہے، ان دا باپ بھی نبی ہے یعقوب۔ یعقوب علیہ السلام دا باپ اسحاق بھی نبی ہے، اسحاق دا باپ ابراہیم بھی نبی ہے، اسحاق دی لڑی چو 80,000 نبی ہویا ہے، اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چو آمنہ دا سونا لال پیدا ہویا ہے۔ یہ ساری لمبی چوڑی لڑی نبیاں دی ہے۔ جیڑا نبی ہوئے ان دا صبر کنا ہوئے گا۔ جدو کڑتا سامنے آیا پترہ نے وکھایا تو کڑتا پھٹے ہویا نہیں، کہنے لگے کوئی چال چل گئے ہو، فصبر جمیل، میں صبر بھی کرانگا تے سونا صبر کرانگا، وین نہیں پاوانگا، بس روندہ روانگا، آخر میرا لال گم ہوئے۔
او پیارے او صبر کرنے والے جڑے نبی آن وہ بھی رو رو کے نبی نے ہو گئے شالا کسے دا لال گم نہ ہوئے تے زید دا ابو تے مسلمان بھی نہیں او رو رو کے انہا کی حال ہو گیا ہوئے گا ماں رو رو کے اکھاں دا نیر مکا گئی ابا رو رو کے کمر جھک گئی ہے داڑھی سفید ہو گئی پیارے او دوستو ذرا غور کرے آئے توجہ کرے آئے 9 مہینے گزر گئے بچہ ملیا 9 مہینے تو بعد حضرت زید دیاں خبراں مل گئیاں زید دے ابو نو خبر مل گئی ایک بندہ آیا کہنے لگا او زید دے ابا جان ذرا ہوش کر اٹھ کے بہو تنو خوشخبری دیواں اور جب اٹھ کے بہ گئے فرمایا کی خوشخبری ہے اکھے تیرا لال جڑا 9 مہینے آدھا گم شدہ ہے وہ مل گیا ہے کہنے لگے کتھے کدو کندے کون کتھے ملے آئی کدو ملے آئی تے کندے کون ملے آئی ایتھے نکل نہیں بندہ پوچھ لائے کہنے لگا مکے چ ملے آئے کل ملے آئے مکے چ ملے آئے کل ملے آئے تے سونے محمد نام دا ایک خوبصورت بندہ ان دے کوئی ملے آئے میرے نبی دے بارے چاہتا ہے خوبصورت ایک محمد نام دا بندہ ہے ان دے کوئی ملے آئے اجے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا اعلان پیش خوبصورت ایک جوان ہے جو ان دا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو میں مکے والے نے پوچھا بھی ہے بھئی کیسا ہے انہاں کہ سونا بھی بڑا ہے تو چنگا بھی بڑا ہے اللہ اکبر جدوں ایک خبر ملی تو انہوں امید لگ پہ کہ جے چنگا بڑا تو پھر میری گل مان لئی سی تو نالے میں لے کے جانا درم و دینار انہاں اٹھا لے چاندی دے تو سونے دے سکے لے لے کہ جنہیں پیسے بھی انہاں بھرین ڈاکواں نو تے 9 مہینے انہاں کفالت کی تھی میرے بچے دی تے وہ سارے پیسے دے دیاں گا تے چنگا محمد ہے وہ میں نے واپس کر دے زید ابو مکے آ گئے آنکھیں لگے سونے محمد جی تسی سونے کے دے ہو تے سارا مکہ گوائیاں دے رہے ہیں تسی چنگے بھی بڑے ہو ایک میرے نال بھی چنگیائی کر دیو پیارے نبی نے فرمایا تسی کون ہو کیویں آئے ہو تے کی چنگیائی لینا چاہتے ہو وہ آدھا ہے میرا بیٹا زید گم ہویا سی مکے دی منڈی دے اندر ڈاکواں نے ویچیا تے سونے ہو تسی انہوں مول لیا تھوڑے کو 9 مہینے ہو گئے میرے بچے دے کفیل تسی ہو میرے کو درم بھی بڑے نے دینار بھی بڑے نے سونے دے سکے انہوں دینار آدم او لے لو جتنے ڈاکوان نو پیسے دیتے آؤ سونے دے سکے او دنوں ڈبل دینا جیڑے پیسے تسی میرے بچے دی او پربیشتر آئین او بھی دینا چاہنا پر بیٹا میں نو دے دیو میرے سونے نبی بولے سونا بولے کیسے بولے یہ بولے جی میں موتی سونے رولے پیارے نبی نے پتا کیا کیا دو میں ہاتھ اٹھا کے اڈوانس سبحان اللہ دیویں گا تے دساں گا اچھی بول پھر بول سونے نبی فرمان لگے اے پیارے زید ابا جان بچہ کل بھی تیرا سی تے آج بھی تیرا ہی ہے مول میں لیا ہے بچے دے قبلہ آج بھی میرا نہیں آج بھی قبلہ تیرا ہے ایک میری چھوٹی جی گل مان لے پیسہ ایک بھی نہیں لینا نہ 9 مہینے دی کفالت دا نہ ڈاکواں نو جڑا پیسہ دیتا ہے وہ بھی نہیں لینا جا محمد تیرے تے چنگیاں کر دے
اگر سڑ کے آئے چنگیاں پائے گا صرف بچہ تیرے پاس ہکلا آ جائے گا ہکلے کمرے دے اندر میں نہیں بواں گا ہو سکتا میرے ادب دے اندر وہ میرے نال آ جائے تیری گل نہ منے انہوں مطمئن کر لو امید لا کے پیار کر کے تباہ لالچ دے کے بچہ تیرے نال آ جائے گا میں بغیر پیسے دے زید لو تیرے نال توڑ دیاں گا اگر وہ جائے گا نہیں زبردستی میں تیرے نال بھیجاں گا بھی نہیں وہ آندہ ہے کمال محمد کیسا محمد کیسا سوہنا پیارا کہ ایڈا کمال فیصلہ ہے آکھیں لگا میں انہوں 9 مہینے ہو گیا رو دیاں تے آخر وہ بھی تو میرا لال ہے تو انہوں ابو دا غام کوئی نہیں وہ بھی تو روندہ پھردہ ہوئے گا نا وہ یا سنے گا کہ ابا جان آ گئے انہیں دوڑ لا کے میرے سینے نہ لگ جانا ہے انہیں چیخ مارنی ہے تو میں کہنا آ بیٹا چلیے انہیں تو 1 منٹ بھی رکنا نہیں یہ تو کام ہے چٹکی دا زید خوش ہو گیا زید دا ابا خوش ہو گیا کمرے سے چلے گئے چاچا بھی آیا تو زید دا ابا بھی آیا ادھر زید نو بلایا گیا سبحان اللہ ذرا چاہیے اور اچھی چاہیے اللہ دی تعریف اچھی نہیں کرن دے کہہ لو اللہ اچھا کوئی نہیں ما قدر اللہ حق کا قدر ہے اے اللہ دی قدر کرو جی میں قدر کرن دا حق ہے دو میں ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ پڑھ ماشاءاللہ اچھا ہون جدو باپ تا خوش ہو گیا زید آیا سنیا جو ذرا زید آیا میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ جڑا کمرہ ہے نا ان دے میں تیرا چاچو بھی آیا تے تیرا ابو بھی آیا تے 9 مہینے دی اداسی بھی ہے تینوں بیٹا جا اپنے پیو دی گل سن اور ویکھو زید دا انداز ویکھو کیسا میرے نبی نے پیار کیتا ہوئے گا زید دے قدم تے کمرے نو جا رہن جھٹ پچھو نبی دے دیدار نو بھی کر دے جھٹ پچھو نبی دے چہرے تے نظرہ مار دے رک رک کے ٹریا جا رہا ہے دوڑا نہیں لائیاں کہ ابا آیا ہے چیخ نہیں ماری ہوڑی ہوڑی جا رہا ہے وقار نہ جا رہا ہے ٹور نہ جا رہا ہے انج ٹر دے جی میں مور ٹر دے پہلا پا کے کدی نبی نو ویندا ہے کدی باپ لے ٹردا ہے انج لگدا ہے پیر تے باپ لے جا رہے آن دل نبی لے جا رہے اسی جدو کمرے چ چلے گیا ابو نو ملیا معانقہ ہویا بوسا ہویا دوستو اس طرح ملے مسافہ ہویا پیار ہویا ابا جان کی حال ہے آنسو نہیں آیا ابا جی کی حال ہے چیخ نہیں ماری ابا جی امی دا کی حال ہے رویا کوئی نہیں بہنا دا کی حال ہے رویا کوئی نہیں سبحان اللہ اجے بھی اس علاقے جو کوئی نہیں تھوڑی گل ہے کہ 9 مہینے بچہ ملے تو روبے بھی نہ اجے سبحان اللہ نہیں پڑھ دے ہو ہائے ہائے باپ پیار کردہ تھک گیا باڑ نہ چپ کر نہ ہاں کر دے نہ ہاں کر دے نہ کر دے ابو آدھا جڑا تیرے دل اندر سب شیئے کٹ دے جانا ہی کہ نہیں دو ٹوک سنا دے آدھا ابا جی تو سنے آجے کی آدھا ہے آدھا ابا جی سن لو میں تھوڑے نال ساری عمر جانا نہیں ابو آدھا میں تیرا ابو نہیں ابو ضرور ہے یہ چلا گیا امی بھی مل جائے گی بہنا مل جان گیا برا مل جان گے رشتہ دار مل جان گے جب میں وڈا ہو گیا میں نو سرداری مل جائے گی
سب کچھ مل جائے گا، جانا نہیں کیوں؟ جے میں چلا گیا مینو باپ مل جائے گا، نبی دا دیدار نہیں ملنا، نبی دے دیدار کے لیے سب کچھ قربان، پر محمد دا دیدار چھڑنا منظور نہیں ہے۔ آئے آئے ابا جی تیری گود 9 سال گزارے آن، اے محمد دی گود دے اندر 9 مہینے گزارے، پر وہ منا تیرے کوئی نہیں آیا جڑا پیار محمد دی گود چاہیا ہے۔ ایک باری پہلی نظر میری جدو سونے محمد سے پئی ہے، میں ایک منٹ بھی رویا نہیں، میں نے پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں رڑے آیا یا اپنے ابو دے کوئی بیٹھا۔ کیا شان ہے محمد دیدار میں، نبی دے دیدار میں مزہ ہے کہ نہیں؟ اے مزے دی گل آئے۔ اچھا ہن کوئی تھوڑے اندر بھی تبدیلی آئی ہے؟ آخر میں انہا کھپیاں نبی دے دیدار دا شوق تھوانوں بھی ہے؟ گل کر دیں ایک، جے نبی پاک دا دیدار چاہنا ہے نا تے ایک کام کر، ایک گفٹ لے لا، گفٹ بھی میں دینا، مولوی گفٹ لیندن ہولی جی صوفی بڑھ کے، میں تو انہوں گفٹ دیوں گا۔ گفٹ کی ہے کہ ایک میرے نبی پاک نے دعا دسی، وہ گفٹ ہے، جے میں تنوں ₹1,00,000 دے دے میں مثال ہے، میں آپ تا دینا کوئی نہیں، یزدانی صاحب نے منت کرنی بے بزرگاہ دیوے نہ ذرا اتھے میرا روڑا بنیا کھلا ہے، میرے کو انہیں کتھو آئے۔ اچھا وہ پرسو چوتھ ہی موقع جان گے، مہنگائی بڑی کھا کھو جائیں گا، جے میں تنوں سوٹ تے بوٹ دینا 1 سال بعد وہ بھی ختم، تینوں میں گفٹ دیوں گا، کل نو میں مر بھی جانا ہے، تنوں خبر بھی ملنی، آخر ایک دن چلے جانا دنیا تو۔ کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چاہ سجنا، کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سمل کے چاہ سجنا، تیرا دوجا سامت نہ آوے نہ رب دی یاد بلا سجنا، کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا، تو غافل موت بھلا بیٹھائیں، دل دنیا نال تلا بیٹھائیں، اس دنیا نہ تیرے کم آونا، کتی دنیا کدوں وفا سجنا، کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا، اتھے جوڑ امیر غریباں دے، ملدے کفان وی نال نصیباں دے، انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا، انہاں کپڑیاں وچ تیرا سا مکنا، اے کپڑے بھی لیسن لا سجنا، کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا، او جڑے دنیا تے خان صدا گئے نے، او دا کچھ بھی نال نچا گئے نے، چھڑ سب کچھ دنیا تے گئے سجنا، کی مان بیگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا،
او میرے پیارے بھائیو عارضی جہان نے عارضی جہان جیڑا کسرت نال میرے نبی تے درود پڑھدا ہے او 1000 واری ایک دن دے اندر درود پڑھدا ہے درود ابراہیمی اونوں اتنا چر موت نہیں آئے گی جتنا چر سونے نبی دا خواب دے اندر دیدار ہوئے گا تے جنوں خواب وچ نبی دا دیدار ہو گیا او اندا معنی ہے کہ وہ جنت چ ضرور جائے گا پیارے ہو کیا شان ہے نبی دے دیدار دی آؤ ذرا ایک گفٹ لے لو جیڑا صبح 3 واری دعا پڑھے گا جڑی اجے دسی کوئی نہیں شام نو ہی پڑھدا رہے گا 3 واری جڑی اجے دسی کوئی نہیں اندے 2 شاناں ہیں اس دعا دے اندر پہلی شان ہے جڑا ساری عمر دعا پڑھدا رہے گا جڑی سونے نبی نے 1500 سال پہلے صحابہ نو دسی آئی جڑا بندہ دعا پڑھدا رہے گا جڑی گفٹ دینا چاہنا تے اجے دسی نہیں او پیارے ہو ذرا غور کر کے سن دے رہے غور کر کے انشاءاللہ دساں گا تے عمل کرو گے پیارے دوستو ذرا غور کرے غور اللہ اللہ پہلا انعام اس دعا دا اے ملے گا میرے نبی نے فرمایا واجبت لہ الجنہ اس بندے تے جنت واجب تا حدیث دے الفاظ ہیں یزدانی رحمہ حافظ اللہ کو پوچھ لینے آئے کہ اندہ کی معنی ہے واجبات کنو آدن استاد جی دسیا سن لو واجبات دا معنی کہ جنت لازم ہو گئی جنت لازم ہو گئی اور جڑی بات میرا نبی کہہ دے وے کہ جنت لازم ہو گئی دعا کیڑی وڈی ہوئے گی اگلی گل کچھ لوگ مولویاں نال جان گے کاریاں نال جان گے خطیباں نال جان گے پڑھے لکھے لوگاں نال جان گے تہجد گزار لوگاں نال جان گے حاجیاں نمازیاں نال جان گے کچھ لوگ انج جان گے اللہ میرا سونا نبی آئے گا اپنے امتی دا ہاتھ پکڑے گا تے بندہ کہے گا خوشبودار ہاتھ ایک صحابی آدھا میری عمر ادوں 15 سال آئی جدو سونے نبی نے میری چہرے تے ہاتھ لایا سی آج 30 سال عمر ہو گئی ہے اجے میرے چہرے چوں نبی دے ہاتھ دی خوشبو آ رہی ہے خوشبو دا بھرے ہاتھ ریشم تو زیادہ نرم ہاتھ یا لگیا تے بندے نے یکدم اپنے کیمرے دیاں نظراں ماریاں جدو ویکھیا تے سامنے میرا سونا نبی دا دیدار ہو رہا ہے بندہ دائے سونے نبی جی آئے ایک باری سبحان اللہ چاہیے میں بڑا گنہگار مسکین میرا ہاتھ پکڑی کھلے ہو ایڈی وڈی قسمت میری نہیں آئی جیڈی وڈی قسمت میری بڑھ گئی ہے میرے نبی نے فرمایا دنیا دے اندر ایک جلسہ ہویا اس جلسے دے اندر مولوی آیا اکھاڑے تو انہیں دیدار مصطفیٰ کیتا بیان ایک دعا دے گیا سی علاقے نو گفٹ او دعا تو پکا لئی صبح بھی پڑھدا رہے شام بھی پڑھدا رہے ساری عمر اس دعا دا نتیجہ ہے آج تیرا نبی پاک پکڑ کے آکھن گے تینوں میں خود جنت پہنچا دینا وا اچھی بولو ہاتھ کھڑا کر کے بولو ایک باری اور بولو نالے نبی دا دیدار کردہ جائے گا نالے جنت یا منزلہ طے کردہ جائے گا النجم إذا غوى